اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ہمارا اگلا ٹاپک بایولوجیکل نیڈ بھی ہے، سائیکولوجیکل نیڈ بھی ہے اور سوشل نیڈ بھی ہے، تین بھی اس میں آتے ہیں. پہلا سوال ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، مکان کسے کہتے ہیں؟ چار دیواری اور چھت جو ہے، چار دیواری اور چھت کو چار دیواری اور جو چھت ہے اس کو مکان کہتے ہیں. اور انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاؤس، ہاؤس. گھر کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ کے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ گھر ہوتا ہے. چار دیواری اور چھت کے ساتھ لوگوں کا آپس میں مل جل کے رہنا، اس کو کہتے ہیں گھر. ٹھیک ہے. اور انگلش میں کیا نام ہے اس کا؟ ہوم کہتے ہیں. ہوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، چلے اگلا سوال ہے، یہ جو گھر ہے وہ ہمیں کن کن چیزوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے گھر میں ہم محفوظ رہتے ہیں؟ حفاظت کرتا ہے، سردی، گرمی اور بارش، ان چیزوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. موسم اور باہر کے خطرات سے، جانوروں سے، موذی جانوروں سے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں چیزیں، ان سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے گھر میں رہنے سے. جی. اور دشمنا اور چوروں سے، دشمنوں سے اور ہر قسم کے شر سے، جیسے ہم دروازہ بند کر رہے تو شیطان داخل نہیں ہوتا. اور بیکٹیریا وغیرہ. اب اپنے کورونا میں ہوا کیا تھا، لوگوں کو گھروں میں کیوں آئسولیٹ کیا؟ تاکہ جراثیم جو پھیلے ہوئے ہیں معاشرے میں وہ ایک دوسرے کو نہ لگے. تو اپنے گھروں تک رہو تاکہ جراثیم آپ تک نہ پہنچے. تو گھر اس سے بھی محفوظ کر رہا ہے نا. تو کئی قسم کی حفاظتیں گھر سے ہوتی ہے. تو یہ گھر بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگلا سوال ہے، یہ جو مکان ہے یا پھر گھر ہے، اس کی جو ضرورت ہے، اس کی جو نیڈ ہے، یہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ کس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے یہ نیڈ ہمارے اندر رکھا ہے؟ تاکہ بندہ سکون پائے اپنے گھر میں. اصل مقصد کیا ہے؟ میں نے پوچھا اصل مقصد کیا ہے، کس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ چیز؟ باہر کی دنیا سے ہٹ کے گھر پر رہ کے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. جیسے ہم باہر گئے تو ادھر ادھر الجھ جاتے نا، گھر میں رہے تو ہم پرٹیکولر رہتے کہ انشاءاللہ اللہ کی عبادت کر سکیں. اپنی لائف ایک جگہ ادھر ادھر نہیں بیٹھ کے، جیسا ایک جگہ رہنا اپنا پراپر. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی برقرار رہ سکے، انسان زندہ رہ سکے. یہ سروائیول نیڈ بھی ہے نا، سیفٹی نیڈ بھی ہے، سروائیول نیڈ بھی ہے. انسان زندہ رہ سکے، اس کی زندگی برقرار رہ سکے، وہ کمفرٹ لیول میں زندگی کو زندہ گزار سکے. ٹھیک ہے. اس کے لیے مکان ہے، یہ اصل اس کا مقصد ہے. سمجھ آ رہی؟ کمفرٹ کے ساتھ ہم زندہ رہ سکے، یہ اس کا اصل مقصد ہے. چلے اگلا سوال ہے، مکان کی جو چاہت ہے، مکان کی جو خواہش ہے، گھر کی جو خواہش ہے، وہ کن کن یا کب کب تجزیہ بنتی ہے، یا کب کب یہ گناہ ہمارے لیے بنتا ہے؟ مکان کی خواہش، گھر کی خواہش، یہ کب تجزیہ بنتی ہے؟ جیسا کہ بعد میں کسی کا جائزہ لے لینا تو گناہ میں شامل ہو جاتا ہو. بے فضول چیزوں کے دوسروں کے گھر میں دیکھ کے اس کی خواہش رکھنا، یعنی حرام کی کمائی سے کہ بس جلدی گھر بن جائے. دوسروں کو دیکھ کے اپنے گھروں میں بھی فضول چیزیں لانا، کمپٹیشن کرنا، یہ بھی تجزیہ کا عمل. لون پہ لے کے گھر کرنا، ہاں، حرام کی کمائی میں لون وغیرہ اس میں مبتلا ہو کے گھر بنانا، یہ بھی تجزیہ ہے. یہ حرام کی کمائی سے اور یا پھر رشوت کی کمائی سے گھر کو بنانا. کو دیکھ کے ہرس ہو جاتی ہے باجی، کسی کا گھر، کسی کی بلڈنگ دیکھ کے زبردستی قرضے لے کے یا پھر کسی سے جیسو چھیڑ چھپٹ کر کے، جیسو پیسے لے کے کر کے گھر بناتے نا، وہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو دیکھ رہے اور آپ کے اندر بھی چاہت پیدا ہو رہی، اور آپ اپنے شوہر کو ینگ کر رہے حرام کی کمائی لانے، اور یہ کر کے بھی آپ تجزیہ کا عمل ہے نا.
یہ تو صرف زندہ رہنے کے لیے ہے، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، لیکن ہم ان ساری چیزوں کا خواہش اس میں ڈال دے رہے۔ اور کیا ہے، چلے میں پوائنٹس بتاتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ مکان کی چاہت یا گھر کی چاہت کب ہمارے لیے تجزیہ بنتی ہے؟ اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، اور گناہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ نمبر 1 ہے، حد سے زیادہ محبت اس سے کرنا۔ گھر ایک اس کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے ایک چیز ہے، آپ اس کو استعمال کرو، اینڈ زندگی ختم ہو گئی تو اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ، لیکن وہ گھر سویٹ ہوم سویٹ ہوم ہے، لیکن اسی کو سویٹ سمجھ کے اسی میں کھو جانا، اس کی محبت سر پہ چڑھا لینا، وہاں نہیں رہیں گے تو کہیں اور نہیں رہ سکتے، ایسی سوچ لانا، گھر سے اندھا دھن محبت کرنا، یہ تجزیہ کا عمل ہے۔ لوگوں سے کمپٹیشن میں آ کے گھر بنانا، اس نے ایک بنایا تو ہم 2 بنائیں گے، اس نے گھر میں اس طریقے سے ڈیکوریٹ کیا تو ہم اور کریں گے، فضول میں بے تکا پیسہ اس میں لگا کر گھر بنانا، یہ بھی تجزیہ کا عمل ہے۔ اور اس کے بنانے میں حلال اور حرام کی تمیز کھو دینا، سود میں، رشوت میں، اور حرام کمائی کا پیسہ لا کر گھر بنانا، اس میں تکبر بھی کرنا اخلاقی برائی ہے، ٹھیک ہے، گناہ بھی ہے، اور اخلاقی برائی یہ ہے کہ پھر اس پہ تکبر بھی کرتا بندہ، اور بے حد پیسہ لگا کر اس کو تعمیر کرنا، یہ بھی تجزیہ کا عمل ہے۔ اچھا، یہ بھی تجزیہ ہے کہ جس کے گھر بڑے بڑے شاندار ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں اس کی عزت بڑھ جاتی۔ ہم اتنے تجزیے میں مبتلا ہو گئے کہ آج ہمارا عزت دینے کا بھی معیار ہمارا بدل گیا۔ جس کے پاس دنیا زیادہ ہے اس کی ہم بڑی عزت کرتے، ایسی ہماری سوچ بن گئی نا، کتنا ہم دین سے دور ہو گئے۔ دیکھیں تو بڑے بڑے گھر ہے تو اس کی عزت بڑی ہے اور اس کو ہم بڑا ریسپیکٹ کرتے، یہ بھی تجزیہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے لیے دیا ہے، اس کی آزمائش بڑی زیادہ ہونے والی ہے، تو آپ اس کی عزت کرنے کا کیا ہے؟ جیسے وہ قارون نکل رہا تھا نا، اپنے گھر کے پاس جا رہا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا، کاش یہ ہمیں بھی ملتا، پھر جب اس کو دھسا دیا گیا زمین میں تو وہی لوگوں نے کیا کہا بعد میں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں ملی۔ تو یہ آزمائش ہے، جتنا زیادہ دنیا ملنا اس کے لیے اتنی آزمائش ہے، تو لوگوں کو جو آزمائشیں ملی ہے اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیجئے، دیکھیں گے تو پھر یہ تجزیہ کا عمل ہے۔ اور اچھا، ہماری نظر میں دنیا جس کو زیادہ ملی اس کی عزت ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تقوی والے کی بڑی اہمیت ہے، اور جس کو دنیا ملی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر دنیا کی اہمیت مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے، اتنی کم ہے۔ اللہ کے پاس ویلیو کس کی ہے؟ تقوی کی ہے، اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اس کی ہے۔ تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے لوگوں کے اس میں کہ ہمارا گھر ایسا ہے، شاندار ہے، غرور آ گیا اس کے اندر، اخلاقی برائی آ گئی۔ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دوسروں کے گھروں کو حقیر سمجھتا ہے، جب اس کا شاندار بن گیا تو تمہارا ایسے ہے، تمہارا قبیلی کا، تمہارا گھاس کا، تمہارا 1 فلور، تمہارا فرسٹ فلور، تمہارا وہ بس ایسا، تمہارا یہ ڈیکوریشن، تم نے یہ ٹائلز لگائے، تم نے وہ، ہم نے یہاں سے لائے، ہم نے وہاں سے لائے، یعنی دوسروں کو حقیر جاننا، تکبر آنا، دوسروں کو حقیر جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرنے والی چیز ہے، یہ بھی تجزیہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، یعنی مقصد سے ہٹ گئے تو کتنی ساری چیزیں پیدا ہو گئی۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہم عزت کا معیار بنا دیں نا لوگوں کی دنیا ہونا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کہاں سے کما رہا ہے، بس کما رہا ہے نہیں کما رہا ہے، اس کے پاس پیسے زیادہ ہے نہیں زیادہ ہے، یہ معیار ہوگا، چاہے وہ حلال سے حرام سے کماؤ، چاہے لوٹ کے کماؤ، چاہے مار کے کماؤ، چاہے چھین کے کماؤ، لیکن کمایا ہے نا۔ تو آج کا دور ویسی ہے نا، تو تزکیہ سے ہم کتنا دور ہے۔ دیکھیں یہ تو کمفرٹ لیول کے لیے ہے نا، اور کمفرٹ لیول اتنا ہائیسٹ بنا دے رہے ہم کہ اس بنانے کی خواہش کرنا، یہ بھی تجزیہ کا عمل ہے۔ اچھا، جس کے پاس ہے، جس کے پاس نہیں ہے، تو وہ جس کے پاس نہیں ہے وہ ان کے گھروں کو دیکھ کے کیا ہے، ان کے اندر بغض پیدا ہونا، کینہ پیدا ہونا۔ اچھا، اس کے چلتے کنجوس بھی لوگ ہو جاتے ہیں، کنجوسی پیدا ہونا، یہ ساری اخلاقی برائیاں۔ اور عزت کی جو بات کی ہے، فلیٹرنگ لوگوں میں آ جاتے ہیں، جس کے گھر بڑے ہیں
ان کے وہ چاٹتے پھرتے ہیں، فلیٹرنگ کرتے پھرتے ہیں، یہ بھی تجزیہ کا عمل ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے نا. آپ اگر کسی کو عزت دینا ہے، سب کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے، برتاؤ اچھا کرنا ہے، لیکن اگر کسی کو عزت وہ زیادہ ہے تو تقویٰ کے لیول پر، اس کے ایمان کے لیول پر اس کی زیادہ عزت کرو. اور کیا ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش. ایک گھر بنا دیا تو سکون نہیں ملا، دوسرا گھر بناؤ، تیسرا گھر بناؤ. اور جن کے پاس زیادہ ہے ان سے جلسی، حسد، یہ بھی پیدا ہونا. اور لوگوں کو پھر یہ تھوڑا آگے بڑھ کے کیا ہے، لوگوں کا گھر چھیننا، ہڑپ لینا، دھوکہ دینا. اور اس کے چلتے قتل غارت گیری بھی ہو رہی. گھروں کے معاملے میں لوگوں نے قتل بھی کر دیا، بھائی بھائی کا قتل، بھائی بہن کا قتل، ماں باپ کا قتل، اس کے چلتے ہے نہیں ہے. چوری وغیرہ ہونا، اس کے پیپرز چوری کر لینا، گھر اپنا نام کرا لینا دھوکے سے، یہ بھی ہو گیا تجزیہ کا عمل. اور چھین جھپٹ کرنا. پھر یہ اگر اور تھوڑا آگے گئے تو کرپشن وغیرہ جو ہو رہا ہے. ابھی جو اسرائیل کا اور فلسطین کا جو معاملہ کیا چل رہا ہے، تو فلسطین کو ہڑپنا ہے نا، مکان کو ہڑپنے کی اسرائیل کوشش کر رہا ہے. تو یہ پولیٹیکل لیول پہ، ہائیسٹ لیول پہ چلے گیا تو یہ معاملہ ہو رہا ہے. ابھی ایک اور جنگ بھی ہے نا، یوکرین کی، رشیا کی، تو یوکرین کو ہڑپنے کی رشیا کی خواہش. دیکھیں انفرادی سطح پر ایک انسان سے پھر فیملی، پھر خاندان، پھر سوسائٹی، پھر ایک شہر، ہڑپ ہر جگہ ہڑپو، ادھر ہڑپو ادھر ہڑپو، اس کا لے لو اس کا لے لو. اور دنیا میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہے، وہ کنٹری کو ہڑپو. اور برٹش نے کیا کیا، ہر ایک کو ہڑپنے کی کوشش کی. پہلے بات سمجھ آ رہی. اس کا تزکیہ کا فارم جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں ہے، اس کا مقصد کیوں ہے، تاکہ ہم زندگی گزار سکے، زندگی برقرار رکھ سکے، زندہ رہ سکے، تھوڑا کمفرٹ لیول کے ساتھ ہم زندہ رہ سکے، اس کے لیے گھر ہے. لیکن ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو باقی یہ ساری چیزیں ہم نے لے کے آ گئے. ہے نہیں ہے؟ کتنی بڑی بات ہے نا. اگر ہم گہرائی میں سوچیں تو اتنی ضرورت نہیں ہے، بس چار دیواری اور چھت ہو تو چل جاتا ہے. پہلے آپ 100 ایئرز بیفور جائیں تو گھر کتنے کیسے پکے کچھ ہوتے تھے، آج کے جیسے گھر ہوتے تھے، زندگی گزار لیتے تھے لوگ. اس سے پہلے بھی لوگوں نے زندگی گزاری ہے. تو یہ خواہشیں ہٹا دیں، جتنا سمپل گھر اتنا اچھا. ایک اور بھی، ڈیکوریٹ کرنا. گھروں میں اتنا بلا بدتر سامان، اتنا ڈیکوریٹ. بعض لوگوں کو اتنی ایسی خواہش ہوتی کہ دیوار نہیں دکھتی، وہ سارے فریمز لگا دیا، وہاں کچھ لگا دیا، فلاورز ادھر ادھر، اتنا مطلب محبت ہوتی ہے. ایسے رونگٹے کھڑے ہوتے کہ سمپل ہو، کھلا گھر ہو، مختصر سامان ہو، ضرورت کا جتنا ہے. آپ 4 لوگ آئے بھی ان کو آپ آرام سے کر سکے اتنا آپ بنائیں تو کافی ہے. اتنا زیادہ اس میں پیسے خرچ کرنا، جہاں جب جا رہے کراکری لانا، گھر میں سامان بھرنا، یہ سب تجزیہ کا عمل ہے. تو سمپل لائف گزارے، آسان لائف گزارے، یہ تزکیہ کا عمل ہے. سمجھ آ گئی نا تجزیہ کا فارم کیا ہے گھر کے بارے میں؟ جی چلے. تو بعض لوگ تو یہ سوچے ہوں گے یہ کیسا ہے، یہ تو مشکل ہے. ہاں، یہ صرف باتیں ہیں سننے کی باتیں ہیں کہ عمل کرنے کی باتیں ہیں ساری؟ عمل کرنے کی باتیں ہیں. جی یہ ایک نیا تذکیہ بھی آ گیا گھر کو لے کر، کہ جو جیسے سسرالوں کو، جسے کوئی بچوں کے سسرال کے گھر بہت اچھا ہو اپنے مائکے کے گھر سے، تو وہ بھی ایک تکبر آ جانا. یہ بھی تجزیہ ہے. صحیح ہے. مطلب بچی کو بھیج رہے یا لڑکے کی، اچھا گھر رہا تو دے رہے ہیں، اچھا گھر ہے، ذاتی گھر ہے، اس چیز کا وہ کر رہے، ہاں بڑے گھر میں دیے ہم، اس طرح کرائے کا گھر ہے تو اس کی مطلب حقیر نظر سے دیکھنا. صحیح ہے نا؟ رشتے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہے، ہاں، آپ کا کرائے کا گھر پہ تو نہیں رہتے، آپ کس کے نام گھر ہے. تو اتنی ایسی سوچ اپنی بگڑ گئی نا کہ حقیر سمجھنا کہ کرائے کے گھر میں ہے تو اس کی عزت حقیر ہے، کسی کا خاص گھر ہے اور زبردست بنا تو پھر اس کی بڑی عزت ہے. یہ بھی تجزیہ کے عمل ہے. تزکیہ کیا ہے؟ ہمارے سوچوں کو بدلنے کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ ہماری سوچیں بدلیں. صرف اس کا جو مقصد ہے وہ ہم پہچاننے والوں میں شامل ہو. چلے اگلا سوال ہے. یہ ساری چیزوں کی محبت، گھر کی محبت، باقی ساری چیزوں کی محبت
شرک کب بنتی ہے؟ اس کے ریلیٹڈ قرآن کی کوئی آیت ہے آپ کے پاس تو بتائیے۔ ان ساری چیزوں کی محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو شرک بنتی ہے، وہ کون سی آیتوں میں ذکر کیا گیا؟ باجی سورہ لمزہ میں بولو شاید وویل لکل امزات اللمزہ میں جو ہے نا توبہ سورہ تکاثر میں ہے، سورہ تکاثر میں تکاثر شرک ہے، شرک کہا سورہ تکاثر میں، سورہ لمزہ میں، ہمزہ میں، شرک ہے کر کے کس سورے میں بتایا؟ چیزوں کو جمع کرنے کا بتایا ہے۔ میرا سوال تھا کہ ان چیزوں کی محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو شرک بنتی ہے، یہ کون سے سورے میں بتایا گیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 and 165 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ یہ دیکھیے اس میں کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ، ہماری محبت کا پہلا درجہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا، ٹھیک ہے؟ باقی ساری محبتیں ہے رکھو لیکن اس کو اس کے حد میں رکھو۔ اگر وہ محبتیں آگے بڑھ گئی یحبونہم کحب اللہ، جیسے تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ویسے تم لوگوں سے محبت کرو، چیزوں سے محبت کرو، دنیا سے محبت کرو تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ تو فرسٹ نمبر پہ ہماری محبت کا حقدار اللہ رب العزت ہے۔ شدید محبت اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا، لیکن ہم گھروں سے محبت کر رہے، گھر میں رہنے والوں سے محبت کر رہے، لوگوں سے محبت کر رہے، رشتوں سے محبت کر رہے، تو یہ پھر شرک ہے۔ سمجھ آ رہی؟ شرک ہے۔ شرک فی المحبت میں آتا، جیسے ہم نے شرک کے ٹائپس بھی پڑھا تھا نا، شرک فی المحبت میں یہ چیز آتی ہے۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی آیت ہے جس میں ایک لسٹ دے کر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر ان کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہوئی تو اللہ کی پنشمنٹ کا انتظار کرو؟ وہ کون سی آیت ہے؟ اگر ان کی محبت، اس میں 8:2 ریشیو میں بتا 8 چیزوں کی محبت 2 چیزوں پہ بھاری ہو گئی تو پھر اللہ کے پنشمنٹ کا انتظار کرو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، ٹھیک ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ 1 وَأَبْنَاؤُكُمْ 2 وَإِخْوَانُكُمْ 3 وَأَزْوَاجُكُمْ 4 وَعَشِيرَتُكُمْ 5 وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا 6 وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا 7 وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا 8۔ یہ 8 چیزوں کی محبت is to 2 کون ہے؟ احب الیکم من اللہ و رسول، اللہ اور رسول سے اگر یہ 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تو انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے پنشمنٹ کا۔ تو ابھی جو پنشمنٹ ہو رہا ہے، کچھ زندگی میں بے سکونی ہو رہی ہے اور طبیعت خراب ہو رہی، کچھ بھی فساد ہو رہا ہے نا زندگی میں، اس کا ریزن یہ بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا سورہ توبہ کی آیت 24، آپ لوگ چیک کریں۔ ان 8 چیزوں کو حد میں رکھنا ہے، لیکن یہ 8 چیزوں کا اگر انسان دیوانہ ہو جائے، ان سے بے حد محبت کرنے لگے، ان کی محبت میں گم ہو جائے اور ان کے ہی ہو کر رہ گئے اور ان کا نشہ اپنے اوپر چڑھا لے اور ان کے جادو میں پھنس جائے، ایسے یہ جادو کی چیزیں اپنے طرف بہت اٹریکٹ کرتی ہے، تو یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں، تجزیہ کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو حد میں رکھو، ان کو سر پہ مت چڑھاؤ۔ چلے آگے ہے ایک اور کوشچن، ان کی محبت، ان 8 چیزوں کی محبت کب حرام ہے؟ کسی آیت سے بتائیے۔ یہاں پہ تو بتایا پنشمنٹ ہے، لیکن کب حرام بنتی ہے؟ وہ حد جو بتائی گئی وہ کون سی سورہ کی آیت؟ چلے سورہ آل عمران آیت 14 میں ہے، ان کی محبت حرام نہیں ہے، پوائنٹ نوٹ کریں، ان سے نفرت نہیں کرنا ہے، محبت کرو لیکن محبت حد میں ہونا، ہاں، ان میں کھو جانا حرام ہے، ان کا جادو چڑھا لینا حرام ہے، ان میں پھنس جانا حرام ہے، ان کا نشہ چڑھا لینا حرام ہے، ان سے بے حد محبت کرنا حرام ہے، بلکہ شرک ہے۔ پیچھے ہم نے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی تھی نا، تو ان کا حد سے زیادہ محبت کرنا
حرام ہے، شرک ہے بلکہ. تو اسلام ہمیں کیا ٹیچ کر رہا ہے؟ دنیا مت چھوڑو، دنیا میں رہو لیکن اتنا ہی رہو جتنا آپ کو ضرورت ہے، اس میں کھو مت جاؤ. دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مقصد کو جانتے ہوئے زندگی گزارو، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم کھو جاتے ہیں، نشہ چڑھا لیتے ہیں، پھر گناہ میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ کرے کہ باتیں سمجھ آئے. اگلا سوال ہے، اللہ رب العزت نے دنیا کی چیزیں جو مختلف لوگوں کو مختلف دی گئی ہے، یہ کس لیے دی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کسی آیت سے بتائیے یا پھر ریزن بتائیے. چلے آیت نہیں پتہ ہے تو ریزن بتائیے کہ مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں کیوں دی، وجہ کیا ہے؟ آزمائش کے لیے. آزمائش کے لیے. یس ٹھیک ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 60 ہے، دیکھیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. دنیا کی چیزیں دی ہے وہ آزمائش کے لیے. جس کو زیادہ ملی اتنی اس کو آزمائش ہے، ٹھیک ہے، جس کو کم ملی اس کو اتنی آزمائش کم ہے. تو یہ لیکن اللہ کے پاس باقی رہنے والی چیز کون سی ہے؟ عند اللہ خیر و ابقا. آپ کی ہماری نیکیاں جو ہے وہ اللہ کے پاس باقی رہنے والی. کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون. کیا اللہ تعالیٰ سوال کرے کہ تمہیں عقل نہیں ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تو ان چیزوں کو ایز اے آزمائش کے طور پر لے. جیسے کرونا میں کیا کر رہے تھے، یا کسی کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا تو ہم چاہتے اس کو کہ ہمیں بھی بیماری لگے؟ نہیں چاہتے نا. ہم کیا کرتے کہ ہم اس سے دور رہ جائیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ آزمائش بھی بیماری سے بھی بدتر چیز ہے. تو اس کو کسی کو مل رہی تو پھر آپ اس کی چاہت مت کرو دنیا کی. کسی کو مل رہی آپ یہ سمجھو کہ اس کی آزمائش بہت ہے مجھ سے، اللہ کا شکر ہے کہ میری آزمائش کم ہے. ایسا سوچ. تزکیہ مطلب اپنی سوچوں کو بدلنا. تو اس طریقے سے سوچنے لگے. کسی نے سوال کیا تھا کچھ دن پہلے کہ ہم یہ جوائنٹ فیملی ہے یا پھر اپنے کسی کو دیکھ لیتے ہیں ان کے پاس زیادہ ملا ہے تو دل میں ایک چاہت ہوتی نا کہ ہمیں بھی ملے. تو وہ چاہت کس کو ہوتی؟ جس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، جس کو حقیقت نہیں پتہ ہے اس چیز کی، ان کے اندر خواہش ہوتی، ارے اس کو ملا ہمیں بھی چاہیے، اس کو ملا ہمیں بھی چاہیے. تو جو تزکیہ نفس والا ہوتا ہے تو اس کو چاہت نہیں ہوتی بلکہ جتنا ملا ہے اس میں خوش ہوتا ہے. اگلا سوال ہے، یہ آیت تو آپ سب کو پتہ ہے، لوگوں کو جو دنیا ملی ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھو. یہ کون سی سورہ کی آیت ہے؟ ہم نے ویلتھ اینڈ پاورٹی میں بہت ہائی لائٹ کیا تھا اس آیت کو. سورہ طٰہٰ کی 131 آیت. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھو ان لوگوں کی طرف جن کو اللہ رب العزت نے دنیا گزارنے کے لیے دنیا دی ہے. تم جتنا تمہارے پاس ہے اس میں قناعت کی زندگی گزارو، خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس میں زندگی گزارو. کسی کو دیکھنے کی قطع مت دیکھو، یہ حکم ہے. ٹیسٹ ہے نا، مشکل چیز ہے، ویسے دل کو منانا پڑتا ہے. نفس تو ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیں برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے، وہ اٹریکشن کی طرف مائل کرتا ہے. تو تزکیہ کیا ہے؟ دل کو سمجھانا، اپنی سوچوں کو بدلنا، اپنی جو نظریہ ہے دیکھنے کا اس کو بدلنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اسلامی جو سوچ ہے وہ لے کے کیا ہے، تو اپنی نظر ان چیزوں کی طرف نہ دوڑاؤ جو ہم نے مختلف لوگوں کو، مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامنے دے رکھا ہے تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائش کر سکے. اور تیرا رب کا رزق بہتر ہے، جتنا ملا ہے نا وہ ہمارے لیے بہتر ہے. زیادہ کی خواہش مت کرو اس کو دیکھ کے. لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے نا جنت، اس پہ فوکس کرو تاکہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر ساری ہر چیزیں مل جاتی ہیں نا، وہاں پہ جو چاہے ہم لے سکتے ہیں. تو ٹارگٹ جنت پہ رکھے. 2 دن کی دنیا میں زیادہ واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی ہماری سوچیں بن جائے اسلامک. اللہ کرے آمین. اگلا سوال ہے، وہ کون سا انسان ہے جس نے محل بنایا تھا تکبر کی بنا پر، تو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے محل کے سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا؟ کون ہے وہ؟ شداد
جنات کی جنت بولتے ہیں نا باجی، بنایا تھا جس میں جیسے اللہ تعالیٰ جیسے انہیں جب پورا محل تیار ہو گیا تو اس کا ایک پیر جنت جو محل بنایا تھا اس میں تھا اور ایک پیر زمین پہ تھا جہاں پھر وہ تھا، اس میں ہی دفن ہو گیا وہ، اس کو دھسا دیا اور قیامت تک وہ دھستا ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پنشمنٹ ہے اس کے تکبر کے طور پر. اللہ یہ گھر بنانا اور اس میں غرور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند چیز ہے. ٹھیک ہے، مختصر سمپل کی خواہش کرے. وہ خواہش تو ہونا نا دنیا میں آپ سروائیو ہونے کے لیے. تو اگر آپ کے حد میں ہے، آپ کے شوہر کماتے ہیں، ان کو جتنا حد ہے ان کی اس میں زیادہ مت ڈالیں، شوہروں پہ، باپ پہ، بھائیوں پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. سمپل زندگی گزارنے کا مائنڈ بنائیں، سکون ہوگا انشاءاللہ. اگلا سوال ہے، سورہ ہمزہ میں بعض لوگوں کو اللہ نے کہا کہ بھڑکائی ہوئی آگ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ کثرت کی خواہش کرنے والے جو وہ تکاثر آپ بول رہے، تکاثر میں ہمزہ میں بتا رہی. جو تانا دیتے ہیں اور زبان سے اور جو فون کرتے ہیں اشاروں سے، ان کے لیے حطمہ نہیں ہے، ان کے لیے ویل ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. لیکن حطمہ کس کے لیے بتایا گیا؟ جو الذی جمع مالا وعددا ویحسب ان مالہ اخلدا، جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور گن کر رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ مال اسے ہمیشہ رکھے گا، ایسے لوگوں کو حطمہ میں ڈالا جائے گا. چلے اگلا سوال ہے، سورہ تکاثر میں ان 8 چیزوں کی خواہشات کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جو وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہیں اور یہاں تک جمع کرتے ہیں کہ قبروں تک پہنچتے ہیں لیکن ان کی خواہشات ہی نہیں ختم کرتے ہیں کہ قبریں دیکھ لیتے ہیں، قبر میں اتر جاتے ہیں لیکن خواہش نہیں ختم ہوتی. اچھا، ایک حدیث ہم نے بھی پڑھا، ویلتھ اینڈ پاورٹی میں ہی پڑھا تھا کہ خواہشات اتنی لمبی ہوتی، ٹھیک ہے، انسان مطلب 60 ایئرس میں جا کے مر جاتا لیکن اس کی خواہشات اور 600 سال تک چلتی جاتی. مطلب انسان اتنا سوچتا اتنے لمبے تک، حالانکہ اس کی زندگی 60 میں ختم ہو جاتی ہے. تو خواہشات کی کوئی قید نہیں ہے، خواہشات کا کوئی حد نہیں ہے، خواہشات بڑھتی جاتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ تزکیہ نفس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، خواہشات کی لگام پکڑ کے رکھتے ہیں. اوکے، اگلا سوال ہے، کیا یہ جو ساری نعمتیں جو اللہ رب العزت نے دی ہے، نعمتوں میں سب آ گئی، گھر، رشتہ دار، ہماری صحت، ان کے بارے میں کیا پوچھ ہوگی؟ یہ کس سورہ کی آیت میں بتائی گئی ہے؟ ہمارے کلاسک کی سیکنڈ سورہ تکاثر آیت نمبر 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سے پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں. تمہیں گھر دیا، پوچھا جائے گا. تم نے حلال سے کمایا، حرام سے بنایا، اس میں حرام کی اینٹیں لگی، حرام کے پیسے کی، حلال کے پیسے کی اینٹیں لگی. تم نے گھر میں اللہ کی معصیت کی، تم نے اس گھر میں اللہ کی فرما برداری کی، تم گھر میں چھپ کے کیا کیا حرکتیں کر رہے تھے. گھر کے ریلیٹڈ ہم پڑھ رہے تو اس میں جو ہونے والا سب پوچھا جائے گا. اس میں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ کیوں لگا ہے؟ فضول نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھا، دکھاوا نہیں تھا. آج کل جو گھر بنا رہے دیکھے، پہلے تو حرام سے بنا رہے، لون وغیرہ لے کے. دوسرا اس میں تکبر، ریاکاری، دکھاوا کہ لوگ یہ گھر بنانے کی جو دعوتیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی غیر شرعی ہے. لوگ نا خوشی سے کھلا رہے. اصل کانسیپٹ تو صحیح تھا، چلو ٹھیک ہے، آپ خوشی سے دعوت دے رہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اس کی خوشی کا اظہار کر رہے. لیکن وہ فارم تجزیہ کیسا بن گیا؟ اب جو گھر بنایا تو پھر وہ دعوتیں کرے گا، اس میں نا پھر کپڑے بنانے کے رسمیں، گفٹ لاؤ، وہ لانا ضروری ہے، یہ بھی گفٹ لانا ضروری ہے. جو گھر بنایا وہ بھی لوگوں کو گفٹ دینا ضروری ہے. سر پہ تھوپ لیے نا کتنی ساری بیکار کی فضول چیزیں. وہ دعوت کمپلسری، اور لوگوں کا بھی پوچھنا کیوں گھر بنائے، دعوت نہیں کیوں دعوت دے؟ آپ اس میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تو غریبوں کو کھانا کھلا دے. تو ہم تو پیٹ بھروں کو ہی کھلاتے، پیٹ بھروں کو ہی گفٹ دیتے. اس میں پھر ناراضگی، اس کے گھر برانی میں ہم نے پھر وہ رسمیں، دودھ ابالنے کے رسم، یہ جو ہندوانہ طریقے ہیں، پھر قرآن خوانی اس میں کی جاتی ہے. اللہ کا یہ ایک مقصد کے ساتھ ہے، ہم نے اس مقصد کو
تہس نہس کر کے کچھ اور ہی بنا دیا اس کو، ہے نہیں ہے، تکبر کرنا، شان جتانا. چلے خیر، اللہ ہمیں مقصد، زندگی کا مقصد واضح کرے ہمارے ذہنوں میں. پہلی بات تو اگلا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈیش اینڈ ڈیش کا بندہ ہلاک ہو گیا. وہ کون سا بندہ ہے؟ دینار اور درہم کا بندہ. ٹھیک ہے، جو پیسہ 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 کرتا ہے نا، تو وہ بندہ ہلاک ہو گیا. تو مطلب اس نے اپنی زندگی کا مقصد بھی کھو گیا اس سے، اور جو کام کرنے ہیں وہ بھی کھو جاتے ہیں، ہمیشہ پیسے گننے میں رہتا ہے. آخری سوال ہے، اتنی ہم نے گھر کے ریلیٹڈ، جو گھر کا موٹیو ہے، نیڈ ہے، یہ سروائیول نیڈ ہے، اس کا اتنی باتیں، اتنی وعیدیں اور دنیا کی حقیقت اتنے بار اللہ رب العزت قرآن میں واضح کرنا، ان سب کا آخر کیوں اتنی باتیں کیوں بتائی گئی قرآن میں، حدیث میں؟ اتنا بتانے کا مقصد کیا؟ تاکہ جو دنیاوی خواہشات ہے اس کو دنیا تزکیہ نفس کیا جائے، دل میں مت اتارو اور آخرت کی تیاری کرو. تاکہ انسان کا تزکیہ نفس ہو، تاکہ انسان اپنی حقیقت کو نہ بھولے، اپنے پیدا کرنے کے مقصد کو نہ بھولے. جو اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں نا، اپنے طرف کھینچنے والی چیزیں ہیں، ان سے اٹریکٹ نہ ہو. اس اٹریکشن کو ٹیسٹ کے طور پر ہم بھائی یہ اٹریکشن مجھے ٹیسٹ میں مبتلا کر دے گا، تو مجھے اس میں جانا نہیں ہے، اس میں ڈوبنا نہیں ہے. اور تاکہ ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں، جو چیز جس وجہ سے اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے اسی مقصد کے تحت اس کو رکھے، اس کے حد میں رکھے. تو اس وجہ سے اللہ نے محبت رکھی ہے، لیکن ٹیسٹ کیا ہے ہمارا؟ کہ اس محبت کو کنٹرول میں رکھو. اس محبت کی ایک حد ہے، اس حد کو کراس مت ہونے دو. تو یہ اس کا سمری ہے. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ آئے، اور تزکیہ نفس کا جو بہت اہم ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور مقصد سمجھ آ جائے زندگی کا، تاکہ ہم اللہ والی زندگی گزار سکیں. اس ٹاپک میں آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. چھوٹی بڑی سی سمجھ آتی جا رہی. جی، ایک حدیث ہے، دیکھیں تو لوگوں کے گھر مار دیتے ہیں، زمینیں مار دیتے ہیں. تو اس کے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے. وہ حدیث پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ جو لوگوں کی زمین مار دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا وارننگ آئی ہے؟ جی نہیں معلوم ہے باجی، آپ ہی بول دیجیے. ہاں، تو ایک بالشت زمین، ایک بالشت کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ باجی ہاتھ کی ایک انگلی سے انگوٹھے کی انگلی تک کا، ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک کا جو ڈسٹینس ہے اس کو بالشت کہتے ہیں. ایک بالشت بھی اگر کسی نے کسی کے زمین کا ٹکڑا ہڑپ لیا تو قیامت کے دن انٹو 7 یعنی 7 بالشت زمین اس کے گلے میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا. توق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ زن میں ڈالتے نا ان کو، جو قیدی ہوتے گلے میں ڈالتے، پھر وہ زنجیر ہاتھوں میں بھی باندھی رہتی، پھر وہی زنجیر پیروں میں بھی باندھتے، وہ زنجیروں کے ساتھ اس کو چلنا پڑتا ہے، تو گلے میں توق ڈالا جاتا ہے. تو اس کے گلے میں قیامت کے دن ایک بالشت بھی اگر کسی نے لیا، کسی کی زمین، کسی کا گھر، کچھ بھی آج ہوتا ہے نا، ہٹا لیتے سلولی، وہ اس کا ایک بالشت، ایک ہاتھ اپنے اس میں کر لیتے، تو جتنا لیا اتنا انٹو 7 اتنی زمین کے ٹکڑے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے وہ کنٹینیو گلے میں ڈال کے گھومتا رہے گا. کتنی بڑی سخت پنشمنٹ ہے نا. دیکھیں ایک پتھر گلے میں ڈال کے گھومے، پتھر بڑا مشکل کا کام ہے، اور 7 زمینیں اس کے برابر. ایک بالش بھی آپ ڈالو تو وزن ہو جائے گا نا، ایک پتھر بھی وزن ہو جائے گا گلے میں ڈال کے پھرو تو. زمینیں ڈالے جائیں گے گلے میں، اور اس کو لے کے کیوں، یعنی اتنا عذاب کیوں برداشت کرنا قیامت کے دن؟ تو سکون میں رہو نا، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں قناعت کے ساتھ سکون سے. لوگوں سے تمہیں ملا ہے ٹھیک ہے تم گزار لو، ٹھیک ہے، جنت کے لیے ہماری نظر ہے، تو اس کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے. یہ دنیا میں لوگوں کے ہڑپنا، چیزیں دھوکے سے لے لینا، ان چیزوں سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے. ہوگا نا؟ سوال تھا جی پوچھئے. یہ
جیسا کہ آپ نے کہا کہ لون وغیرہ لے کے گھر بناتے ہیں یا پھر لون پر گھر لیتے ہیں، اگر کسی کو یہ چیز کا علم نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں ایسا اگر کرنا نہیں ہے تو اس سے مطلب جیسا کہ بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو جس کو دین کا علم نہیں تھا اسے معاف کر دیں گے، اور جب دین معلوم ہونے کے بعد اس چیز پر اگر عمل نہیں کرے گا تو تب اسے گناہ ملے گا. مطلب یہ حدیث ہے باجی، نہیں خالی سنی سنائی باتیں. نہیں حدیث ہے، کیونکہ اسلام میں جب تک آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ غلطی آپ کر رہے آپ کو پتہ نہیں ہے، معاف ہے. لیکن ہاں ایک پوائنٹ نوٹ یہاں پہ رکھے، بدمعاشی کر کے آپ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ مطلب دین میں مت جاؤ رے بھائی، اگر سن لیے تو عمل کرنا پڑے گا، یہ بھی ہے نا لوگوں کی سوچ. ایسا نہیں ہے، آپ لٹرلی مطلب ایک جہالت میں تھے، آپ کو نہیں پتہ تھا، معصوم تھے، آپ نہیں پتہ تھا، بدمعاش نہیں تھے، معصوم تھے، آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ سے غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگے، لیکن فوراً اس چیز سے اپنے آپ کو ہٹانے کی بھی کوشش کرے. گھر کے ریلیٹڈ آخری سوال، گھر دل لگانے کی چیز ہے یا وقت گزارنے کی چیز ہے؟ وقت گزارنے کی چیز ہے باجی. ہاں، وقت گزارنے کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وقت گزارنے کے لیے جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جاتا ہے تو وہاں جا کے وقت گزار دیں، اوکے، لیکن وہ وقت بھی دیندار طریقے سے گزارنا ہے. چلے اگلا مال کا ریلیٹڈ ہے، ہم نے اس پہ کمپلیٹ سیریز بھی کیا تھا جو کہ ہمارے چینل پہ ہے، اس کا پلے لسٹ میں. اس میں بس 3 سوال کروں گی، اس کا جواب آپ لوگ دیجئے. مال کا مقصد کیا ہے؟ ویسے کیونکہ مال جو ہے نا وہ تعلق رکھتا ہے رشتہ داریوں سے بھی، لوگوں کے حقوق سے بھی، گھر بار کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، ہر جگہ یہ مال تو ایک مطلب ایک ڈیفالٹ چیز ہے نا، ہر جگہ آپ کو استعمال میں آتا ہی ہے. تو مال کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب دیجئے. آزمائش. مال آزمائش ہے. اور سماج میں برابری آئے. سماج میں برابری تھوڑی آتی ہے. اچھا، مقصد کیا ہے اس کا؟ مال کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مال کیوں دیا ہے؟ کہ دنیا گزارنے کے لیے، جہاں پہ ہمیں بھیجا ہے نا اس دھرتی پہ، اس زمین پہ، تو یہاں پہ آپ زندگی گزار سکو. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ کیوں دیا؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ آزمائش تو بتایا میم، آزمائش ہے کہ ہم زیادہ دے کے بھی دیکھ رہے اور کم دے کے بھی دیکھ رہے کہ بندہ مجھ کو کتنا یاد کرتا ہے دینے کے آزمائش باوجود. کے علاوہ ایک مین چیز ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ ہمارے ذریعے سے دوسروں کی مدد ہو سکے، ویری گڈ، مالداروں کی مدد ہو سکے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے. فرسٹ پوائنٹ ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، دنیا گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے. دوسرا، ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اگر سب کو اللہ تعالیٰ ایکول دے دیتے تو کون کس کا کام آتا؟ تو یہ اونچ نیچ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ وہ جس کو زیادہ دیا وہ جس کو نہیں دیا اس کی ہیلپ کرے، اس سے کام لے، اور جو جس کے پاس نہیں ہے پھر اس کے کام آئے. تو یہ چلے نظام، دنیا کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لوگوں سے، وہ لوگوں کا نظام چلے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے. ویسے دوسرا ہے کہ جیسے آزمائش ہے، فتنہ ہے، جو اس میں ڈوب جاتا ہے وہ فتنہ بن جاتا ہے، اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. اب ایک سوال ہے، یہ جو تزکیہ کے ہم نے فارمز پڑھے تھے نا، اس میں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ تزکیہ میں کون کون سے، صرف آپ لوگ اس کی ایک ایک ٹاپک کا نام بولیے. تزکیہ میں کون کون سے ٹاپک آتے ہیں مال کے ریلیٹڈ؟ زکوٰۃ. ہاں، زکوٰۃ ایک آ گیا، اور صدقات، اور غریبوں کی مدد کرنا. صدقہ میں آ گیا نا وہ. جی جی. چلے خیر، ابھی ٹائم بھی نہیں ہے تو میں ہی کور کر دیتی ہوں. ہم نے جو مال کے ریلیٹڈ ٹاپک لیا تھا اس میں ہم نے مال کی حقیقت کو بھی سمجھا، آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. پھر ارننگ، کمائی کرنا، حلال کمائی، یہ بھی تزکیہ میں آتا ہے. انسان کو حلال کمائی کی طرف راغب ہونا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں، بلکہ حلال طریقے سے کمانا ہے، ٹھیک ہے. اور رزق کی ہم نے کنجیوں کے بارے میں بھی سمجھا. 20 کنجیاں ہم نے وہاں پہ گنوائی تھی نا. تقویٰ ایک ہے، صلہ رحمی ایک ہے، توبہ استغفار کی کنجی ہے، توکل علی اللہ کی کنجی ہے،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی آپ کی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کے کاموں میں مصروف ہو جانے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں، باوضو رہنے سے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ سے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں ان کے تھرو آپ کائنڈنس کا اظہار کریں گے تو بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کے شکر گزار رہیں گے تو بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، محنت کرنا، نوافل ادا کرنا، دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے، اقامت دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے دروازے کھول دیں گے، دین کا علم سیکھنے والوں کے لیے سیکھنے والوں پر خرچ کرنا، اچھا ہجرت کرنا، اس سے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں نہ، اور کیا ہے، حج عمرہ کرنے سے، ٹھیک ہے، اور صبح کے وقت جو بھی کام ہے، جو بھی تجارت ہے، صبح کے وقت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میری امت کی صبح میں اللہ تعالیٰ برکت دے، تو جو بھی تجارت ہے، جو بھی کام پہ جانا ہے تو صبح نکلنے سے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، نکاح کرنے سے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گھر میں جب بھی آپ انٹر ہو، باہر جاؤ تب سلام کرنا، اس سے بھی رزق کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور ہم ڈیلی لائف میں دین کو نافذ کرنا، اس سے بھی رزق کے یہ سب چابیاں ہیں جو ہم نے 20 وہاں پہ گنوائی تھی۔ ٹاپک لیا تھا ہم نے مال خرچ کرنے کا جو اہمیت ہے وہ ہم نے سمجھا، مال خرچ کرنے کی فضیلت میں کتنی باتیں ہیں وہ ہم نے سمجھا، مال کتنا خرچ کرے، آپ کے پاس جو ہے کتنا خرچ کرے، اور مانگنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بارے میں کیا کہتا ہے، مال خرچ کرنے کے فائدوں کے بارے میں ہم نے سمجھا۔ یہ ساری باتیں ہمیں کیا سمجھا رہی، تزکیہ کا فارم سمجھا رہی کہ پاک طریقے سے تم مال کا کس طریقے سے استعمال کرو، وراثت کی تقسیم میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس طریقے سے آپ کرو گے تو یہ تزکیہ کا فارم ہے، زکوٰۃ ادا کرو گے 2.5% تزکیہ کا فارم ہے، صدقہ دو گے تزکیہ کا فارم ہے، تو ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ اب تجزیہ میں مال کے ریلیٹڈ کون کون سی باتیں آتی ہے؟ دکھاوا، ریاکاری، وراثت میں گڑبڑ، لوگوں سے مانگنا، لوگوں سے مانگنے کا پنشمنٹ بھی ایک ہے، دیکھیے کیا پنشمنٹ ہے، لوگوں کے سامنے خالی پیلی ہاتھ پھیلاتے تو ان کا کیا پنشمنٹ ہے، ان کے منہوں کو جیسے ایپل کے چھلکے اتارتے ہیں نا، کسی بھی فروٹ کا چھلکا اتارتے پیلر سے، تو ویسا ان کے سکن کو پیل کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ مانگنے سے اسلام روکتا ہے، مانگنے سے، کل کسی نے کہا نا یہی بات مانگنے کے بارے میں، تو اتنا بڑا سخت پنشمنٹ ہے لوگوں کے سامنے مانگنا، لوگوں سے یہ عاجزی کی نظر، چاہے وہ دے تو اچھا ہے، یہ کم ہیلپ کرے تو اچھا، ایسی نظر رکھنا سے پنشمنٹ ہے، ان کے سکن کو پیل کیا جائے گا۔ حرام کمائی کے بارے میں اسلام بہت سخت وارننگز دیتا ہے اور نقصانات بتاتا ہے حرام کمائی کے، گنہگاروں کا مال خرچ کرنا، آپ گناہ سے آپ کما رہے، حرام سے کما رہے، رشوت سے کما رہے، سود سے کما رہے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ منہ پہ دے نہیں ماریں گے۔ پھر کنجوسی اور بخیلی کے بارے میں بھی ہم نے سمجھا، وہ اللہ کی نظر میں بہت ہی، وہ بھی سخت گناہ ہے، کنجوس بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، بخیل نہیں پسند ہے۔ اچھا کریڈٹ، جو قرض لیتے ہیں، قرض کے بارے میں کہیں میں نے ایک بورڈ پہ پڑھا تھا، قرض ایک جادو ہے، ہم دیں گے آپ غائب ہو جائیں گے، تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو قرض میں بھی ڈسپلن کچھ نہیں ہے، اس کو برابر وعدہ کر دے تو وعدے پہ دیتے نہیں ہیں، چھپ چھپ کے پھرتے ہیں، تو یہ بھی تجزیہ کا فارم ہے، سود میں انوالو ہونا۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں مال کے ریلیٹڈ ہے، مقصد کو ہم سمجھیے، اس ٹاپک کو ایک بار پھر سے سنیے، اس میں تزکیہ کے کیا فارم سے سمجھ آئے گا، تجزیہ کے کیا فارم سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ تو دنیا گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بس ایک ایسٹ دیا ہے، تو اس کو اسی طریقے سے سمجھ کے، اس کا مقصد سمجھ کے اس کو اسی طریقے سے استعمال کرے۔ لوگوں کو جو دنیا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، تو کسی کو کم کسی کو زیادہ، بس دنیا چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ عارضی وقت گزارنے کے لیے۔ اب سوال ہے، مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے نکالنے کے لیے 3 باتیں، بڑی بڑی باتیں بتائی ہے، وہ کون سی ہے؟ کے لیے ہاں ویری گڈ، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، تو 2.5% تم نکالو، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، ٹھیک ہے،
اور سورہ بلد میں ہے دیکھیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مشغبہ، یعنی یہ ایک اونچی چڑھائی ہے. جو مال خرچ کر لیتا نا مطلب وہ بڑے لیول کی نیکی پہ چلے جاتا. یہ بالکل پسند نہیں آتا نا کہ ہم مال نکالے، ہمارے پاس سے مال جائے، لیکن جو مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہائیسٹ لیول پہ، ٹھیک ہے. تو مال خرچ کرنا بڑی نیکیوں میں شمار ہے. سورہ بلد میں ہے زکوٰۃ، صدقہ اور خرچ کرنے پہ ترغیب دی ہے. اچھا، مال کے بارے میں ایک تجزیہ کا فارم بھی آتا ہے سورہ فجر میں آیت نمبر 15 میں. انسان نے عزت اور ذلت کا معیار مال کو بنا لیا نا. جب مال اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری عزت کی ہے. جب مال اللہ تعالیٰ کچھ ٹائم کے لیے روک دیتے تو انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا. تو یہ نہیں ہے، مال کا مقصد یہ نہیں ہے، ذلت اور اس سے نہیں ہے. مال اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جیسے ساری نعمتیں مل رہی ویسے یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ دے رہے، کبھی روکتے، کسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ روکتے ہیں تو پھر اس پہ واویلا مچانا، الٹی سیدھے باتیں کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں کرنا، یہ غلط چیز ہے نا، اللہ کی ناشکری ہو گئی ہے. تو یہ سارے مقصدوں کو سمجھنا ہے.